ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس سے آپ جنت سے اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی۔ اسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس سونے چاندی کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور اللہ سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانوں میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا ان کی کھوئی ہوئی عزت پھر سے واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے،
اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیم اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکے جو ان کو کبھی عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کل کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہے اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بہت سے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس موجود ہے جو ہر دور میں یکے بعد دوسرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوں گے۔